وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اسرا درس نمبر 1241 آیت نمبر 23 سے 25 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم گمراہی کو ہدایت سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا. دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملامتیں سن کر اور بے کس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 23. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یعنی کسی کا کہنا نہ مانو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، او کلاہما احدہما او کلاہما، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہ کہو. ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو نہیں، جھڑک کر جواب نہ دو. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اچھے طریقے سے. وخفض لہما جناح الذل من الرحمت، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو. وقل رب ارحمہما، اور آپ دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح بن کے رہو. فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ سب ایسے لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. اچھا چلیں اس پہ پہلے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. دیکھیں، پہلی بات جو ہے وہ دین اسلام کا پہلا مطالبہ ہے، اور یہ کلمہ طیبہ ہے. یعنی کلمہ طیبہ کا دوسرے الفاظ میں کلمہ طیبہ ہی ہے، یہ لا الہ الا اللہ.
الفاظ مختلف ہیں، معنی ایک ہے۔ اصل میں تو دیکھیں بندگی رب ہے۔ انسان دنیا میں جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی معراج اس بات میں رکھ دی ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے اور اللہ کی مرضی سے جیے۔ جب ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں تو یعنی یہ ہوتا ہے کہ رب کی رضا، کہ آپ ایسی زندگی گزاریں جس پر رب راضی ہو، یعنی ایسے کام کریں جو رب کی خوشنودی کا باعث بنے، ایسے کام نہ کریں جس سے رب ناراض ہوتا ہو۔ اچھا، رب کے خوشنودی کے کام تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، جو کام جو ہمیں یعنی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں بھی بتا رہے اور قرآن میں جا بجا ہے۔ اور ان کے علاوہ اگر ہم زندگی گزاریں گے تو وہ اللہ کے حکم کے خلاف کی زندگی ہوگی۔ اور اگر میں ایک مختصر بات آپ کے سامنے کہوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں بنایا ہے اور ہماری کامیابی اس میں رکھ دی ہے، یعنی اگرچہ ہمیں اختیار دیا ہے زندگی گزارنے کا، یعنی اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہے جو کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ تمام مخلوقات مجبور محض ہیں، حتیٰ کہ فرشتے بھی لا یعصون ما امرهم اللہ ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے بھی مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ کرتے ہیں اور جو میرے حکم کے خلاف وہ نہیں کر سکتے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے، اس پہ میں بات کر بھی چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک نعمت دینا چاہتا ہے اور اس کو ایک امتحان سے گزارنا چاہتا ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہ زندگی جو میں اور آپ جی رہے ہیں یہ دراصل ایک امتحان ہے۔ اس میں امتحان میں کامیابی کی صورت میں ہمیں رب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، رب کا قرب اور رب کا دیدار بھی میسر ہوگا، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزاری اور اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاری تو پھر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم رب کے غضب کے مستحق ہو جائیں گے اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ مجرمین کی فہرست میں ڈالے گا۔ مجرم، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں مسلم اور مجرم ان کو میں برابر کر دوں گا؟ کیا ہوا تمہیں؟ کیسے تم فیصلہ کرتے ہو؟ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں سامعین کرام، دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ ہم تو بغیر سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے تباہ کن ہے۔ ایک بات بالکل واضح ہونا چاہیے کہ وہ شخص سب سے زیادہ گمراہ ہے جو اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہا ہے۔ یہ قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، آیت قرآنی ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، اس کے بارے میں یہ چند آیات ہیں، اور میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی معراج تک پہنچانا چاہتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کی معراج کیسے حاصل کرے گا، کمال کیسے حاصل کرے گا، اس کی واحد صورت اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ یہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے، اپنی مرضی سے نہ گزارے، اللہ کی چاہت کے مطابق یا اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ اور یہ تمام آیات جو ہیں آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ آیت نمبر
39 تک یہ آیات، یعنی یہ ہم پڑھ رہے ہیں 23 نمبر اور 39 نمبر تک یہ سارا مضمون. یہ میں آپ کو مختصر طور پہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو اس تمام مضامین کی اہمیت کا پتہ چل جائے. مختلف احکامات ہیں جس کا انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن اس کا مدعا یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منزل تک پہنچانا چاہتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے. تو بہرحال پہلا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے سوا تم نے کسی کی بات نہیں ماننی. یہ ایک وَقَضَىٰ رَبُّكَ یعنی یہ فیصلہ ہو گیا ہے. یعنی تھوڑا سا میں اس میں کلام کرتا ہوں. دیکھیں، رب نے ہمیں بنایا ہے اور ہماری کامیابی کا طریقہ بھی اس نے متعین کر دیا ہے. یہ بات ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے اس جملے کو، اللہ کی بندگی کو، لیکن یہ بہت ہی اہم ہے، ہماری زندگی میں بنیادی کردار ہے اس کا. مثال کے طور پہ آپ ایک مچھلی تلنا فرائی کرنا چاہتے ہیں تو تیل کے پانی میں تو فرائی نہیں ہوگی، تیل میں فرائی ہوگی. تیل ہو یا تیل کی جو مکھن ہو یا گھی ہو یا جو بھی ہو تو وہ تو اس میں فرائی ہوگی. ایسے تو ویسے آپ کچھ اور کر لیں گے لیکن فرائی کرنی ہے آپ نے تو پھر وہ آئل میں ہوگی، جو بھی قسم کا ہو. تو یہ اس قسم کا ہے. پیاس بجھانی ہے تو وہ پانی سے بجھے گی، بھوک مٹانی ہے تو کھانا کھانا ہوگا، نیند آ رہی ہے تو نیند یعنی سو کر ہی آپ کی نیند پوری ہوگی، بھوکا کھانا کھا کے ہی پیٹ بھرے گا اس کا، پیاسا پانی پی کر ہی اپنی پیاس بجھائے گا. یہ اس قسم کا ایک جملہ ہے. یہ ہم تو اس کی سے یعنی یہ تو دو لفظ ہیں، قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، بس. لیکن اس میں سارا دین ہے سامنے کر، سارا دین اسلام اسی میں ہے. ہماری کامیابی کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا زندگی بندگی میں گزارنی ہے. اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. ہمیں تو دیکھیں، مجھے یہاں میں ٹھہر گیا ہوں اس بات پہ، اور میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے آپ کو اس بات کی وضاحت کروں کہ بندگی کتنی زیادہ اہم ہے. یہ بندگی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جیسے کہ ایک اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی حیات جو ہے وہ بندگی سے ہے. اچھا، ایک دوسری مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ مچھلی کی زندگی پانی سے ہے، پانی سے باہر نکالو تو مر جائے گی، تڑپ تڑپ کے مر جائے گی. بالکل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے یہ جملہ کہا ہے، اس نے میرے ذہن میں ڈالا، میں نے آپ کو بتا دیا. آپ دیکھ لینا، مچھلی وہ پانی کی مخلوق ہے، پانی میں زندہ رہتی ہے. بس یہ ایک جملہ ہے، مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، مر جائے گی. انسان کی زندگی اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کی بندگی نہ ہو تو یہ مر جاتا ہے. موتا کا لفظ آیا ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. پھر آدمی کی مثال مردہ کی ہوتی ہے. ہو تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو آپ نے دیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور بغیر بندگی کے چارہ کار نہیں ہے.
اگرچہ آج کا مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے، لپ سروس والا، یہ بندگی کے معنی نہیں جانتا۔ ہم نے افسوس کی بات یہ ہے کہ عبادت کو ہم نے محدود کر دیا ہے محض چند افعال تک، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس 5 بنا۔ صاحب دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں گریڈ وائز کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار بھی دیا ہوا ہے، ماتھے پہ داغ سجدہ بھی ہے، لیکن رشوت لینے میں بڑے ماہر ہیں، حرام کھانے میں۔ لبئس ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یہ تمام قوم کا ایسا ہی حال ہے۔ دیکھیں، حلال حرام، ہم پہ ہماری کامیابی بندگی میں ہے، اور اللہ کی نافرمانی حرام ہے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ خاتون خانہ ہے، اس کا میاں ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بندگی نہیں کرنا چاہتے وہ۔ دیکھیں، بندگی یہ ہے کہ آپ ٹوٹلی سر جھکا دیں اللہ کے حکم کے سامنے، اور افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ لیکن وہ مچھلی والی مثال جو ہے نا، مجھے پرفیکٹ نظر آ رہی ہے کہ بندگی میں زندگی ہے، اور مردہ ہے وہ قوم جو بندگی میں عار محسوس کرتی ہے۔ وہ قوم مردہ ہے، وہ فرد مردہ ہو جاتا ہے جو بندگی میں عار محسوس کرے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بالکل واضح اعلان کر دیا ہے، جو میری بندگی سے عار محسوس کرتے ہیں جہنم میں، یقیناً جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور یہ مضمون دیکھیں، یہ توحید کا مضمون، یہی توحید ہے، اور یہ پھیلا ہوا ہے قرآن پاک میں۔ اور ہم پتہ نہیں کون سے خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ بندگی تو نہیں کر رہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن مسلمان ہیں۔ اس پہ آپ کو سوچنا ہوگا، اور سوچئے اور صحیح رویہ اختیار کیجئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کمال حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، اگر اس کمال کے راستے پر آپ نہ چلے تو پھر آپ ذلیل ہو جائیں گے، اور آپ کا مقام پھر علیین کی بجائے سجین ہوگا۔ ثم رددناہ اسفل السافلین، میں نے انسان کو، اللہ تعالیٰ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بڑے اچھے قوام سے پیدا کیا ہے، بہت اچھا اس کا مزاج بھی ہے اور طریقہ کار بھی بہت اچھا ہے ترقی کا، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، اگر یہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، اپنی مقصود حیات کو نہیں پہچانتا، اور اس کے راستے پر نہیں چلتا، تو پھر یہ اسفل السافلین میں جائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اچھا یہی بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اصل میں بنیادی بات ہے، رب کی بندگی۔ تمام پیغمبران کرام کی پہلی دعوت کیا تھی؟ اللہ تعبدوا الا ایہ۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں 9ویں پارے میں۔ تمام پیغمبر پہلی بات رب کی بندگی، رب کی اطاعت۔ اور میں آپ سے یہ کہہ بھی رہا تھا کہ ہم نے عبادت کو محدود کر دیا ہے، اور یہ ایک ایسا یعنی ایک ایسا مرض ہے، یعنی ناسمجھی کا، جو تمام قوم پر حاوی ہے۔ روشنی قرآن، اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ دیکھیں، قرآن کو ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے،
یہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. آپ دیکھ لیں قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے آپ کا. ناظرہ الفاظ یاد کر لو یا پڑھ لو، بس بات ختم ہو جاتی ہے. اصل بندگی ہے. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو سورہ بقرہ ہے، یہ قرآن کا جب آغاز ہوتا ہے تو پہلا حکم بندگی کا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں بنایا، پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ ناکامی سے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہ ایک بات جو ہے، یہ اگر یعنی میرا تمام گفتگو کا خلاصہ بس یہی ہے کہ بندگی میں کمال ہے، اور بندگی نہ ہو تو زوال ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو نقطۂ عروج تک پہنچائے گا، اور جس نے چھوڑ دیا کتاب پر عمل کو تو اس کو ذلت دے گا، ذلیل کرے گا اور خوار کرے گا. وہ ذلیل ہو جائے گا اور جہنم میں جائے گا. کتاب کیا ہے؟ یہ بندگی کا طریقہ ہمیں بتاتی ہے. یہ روشنی ہے. انسان اندھیرے میں ہے، کیا کرنا ہے، نہیں کرنا، کیا نہیں کرنا، کون سے طریقے کو فالو کرنا ہے کہ ہمیں کمال حاصل ہو جائے. قرآن وہ بتاتا ہے، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. یہ ایک بات آپ تھوڑی سی نوٹ کر لیں. پہلے تو بندگی کو سمجھیں. بندگی کا مطلب یہ ہے کہ تمام زندگی اور زندگی کا ہر کام اللہ کی اطاعت اور اس کی مرضی سے کرے. اللہ کے حکم اور اس کی رضا، ہر کام میں اللہ کی رضا کو تلاش کرے. پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کی، اللہ کی. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، شفیق ہے، مہربان ہے. رؤوف بالعباد. یہ ایک جملہ جو ہے یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کا مسلمان بندگی کے معنی سے آگاہ نہیں ہے. عبادت کا مطلب اس کو نہیں معلوم کہ عبادت کسے کہتے ہیں. عبادت دراصل یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، ہر کام اللہ کی مرضی سے کریں تو آپ کا ہر کام عبادت بن جائے گا. وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور وہ کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. اگر آپ ایسا کر کے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کامیاب انسان ہیں، آپ عبادت گزار ہیں. آپ کا ہر وقت عبادت میں گزر رہا ہے، چاہے آپ کھانا کھا رہے ہوں، پانی پی رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں، جو بھی آپ کر رہے ہیں. وَمَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ. جو عمل بھی آپ کریں وہ عبادت میں شمار ہوگا. آپ دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اکثر میں آپ کو کہتا ہوں کہ یعنی کبھی تو میں برائی بیان کرتا ہوں، لیکن جب نیت صاف ہو جاتی ہے اور نیت اللہ کی ہو جاتی ہے زندگی گزارنے کی، تو یہی دنیا کے کام جو ہیں یہ دراصل عبادت بن جاتے ہیں. آپ ڈی پی او بن جائیں، آپ ڈی ایس پی بن جائیں، آپ ڈی آئی جی بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، وزیر اعلیٰ بن جائیں، صدر بن جائیں، آرمی چیف بن جائیں، کوئی اعتراض نہیں ہے. زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ تو اللہ کے بندے ہیں. ہر جگہ آپ اللہ کی حاکمیت کا درس دیں گے. اللہ آپ کا رب ہوگا، جہاں بھی آپ ہوں اللہ کا آپ کا رب ہوگا، اور اللہ کے حکم کے مطابق تمام معاملات طے کریں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے
تو یہ زندگی فضول ہے، بیکار ہے، ضائع ہو رہی ہے۔ ہم اپنے ہلاکت کی اس وقت ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنی ہلاکت کے درپے ہو چکے ہیں۔ جلد سے جلد آج کا انسان جلد سے جلد اس کوشش میں ہے کہ میں پکے، یعنی جہنم میرے لیے پکا اس میں مقام متعین ہو جائے، اور سب سے نچلے درجے میں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ کافر، مشرک وغیرہ یہ نہیں، یہ نچلے درجے میں نہیں ہے۔ منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ یا ایھا الذین آمنوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بہت بری بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ تو بہرحال ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کی رضا کی، اللہ کی مرضی کی۔ اور مسئلہ جو ہے بہت گمبھیر ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کو نظر انداز کر کے من چاہی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اور قرآن کے مطابق ہم سب سے بڑے گمراہ ہیں۔ قرآن کے مطابق وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، وہ شخص سب سے بڑا گمراہ ہے۔ کون ہے اس شخص سے بڑا گمراہ جو کہ من چاہی زندگی گزار رہے بغیر اللہ کی ہدایت کے؟ وہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے۔ میں اصل میں اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اس قوم کو سمجھانا ایک تو بڑا مشکل، کیونکہ مشکل اس لیے ہے کہ ہم لوگوں نے گمراہی کو ہدایت سمجھ لیا، تو بس مسئلہ پھر بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ گمراہی کو ہم نے ہدایت، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا سب سے بڑی گمراہی ہے، لیکن اس کو ہم نے ہدایت سمجھ لیا ہے۔ گمراہی سمجھتے ہی نہیں اسے، اور کیا ہدایت کیا اور کیا ہوتی ہے؟ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔ ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے، اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔